اس وقت عوامی مسئلہ ظاہر ہے مہنگائی تو ہے ہی، لیکن دواؤں کی جو اچانک قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے عوام کے ایک بہت بڑے طبقے نے رد کیا ہے، اور رد کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آخر کار جو عام دوائیں ہیں، یعنی جو سر درد کی گولی ہے، بخار کی گولیاں ہیں، گلے میں خراش کی دوا ہے، یہ کیوں مہنگی کی جا رہی ہیں؟ پھر جان بچانے والی ادویات، بتایا گیا ہے کہ شاید کینسر اور اس سے متصل جتنی ادویات ہیں ان میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو عوام تو ظاہر ہے عوام ہے، وہ تو اپنی رائے رکھ رہی ہے۔ اوکے، یعنی کہ دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہیں۔ 94 ادویات ایسی ہیں، 94 ادویات ایسی ہیں جن کی براہ راست قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اور ویسے بڑا جینوئن اور بڑا آئی تھنک ایزی سے سوال ہے، کیا کرتا ہے ڈریپ، کس طرح کام کرتا ہے؟ یہ تو پورا میکینزم تو ہمیں پتا ہے کہ بھئی آتا ہے اور پھر وہ ریگولیٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن وہ ریگولیٹ ہوتا تو نہیں ہے چیزیں اس طرح سے۔ اچھا محترمہ، مجھے صرف دو چھوٹے چھوٹے سے جوابات دیتے ہیں۔ ایک تو ایکسپورٹ کی بات کی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بہت ہو رہی ہے۔ میں آپ سے شیئر کروں، نارتھ امریکہ ہو یا آپ کا یورپ ہو یا آپ کا جاپان ہو یا آپ کا سنگاپور ہو یا آپ کا سعودی عربیہ ہو یا آپ کا آسٹریلیا ہو، نیوزی لینڈ ہو، کہیں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی، کہیں زیرو۔ ان کے شیلف پر پاکستان کی بنی ہوئی کوئی دوا، چاہے وہ اے فرام ایبٹ، زیڈ فرام زافا، کسی کی بھی دوا، چاہے وہ جی ایس کے، چاہے فائزر پاکستان، اس پاکستان کے پریمیسز میں بنی ہوئی مینوفیکچرنگ فیسلٹی کی کوئی دوا، وہ تو کہہ رہے ہیں 95%۔ میں آپ سے میڈم بہت ذمہ داری سے ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ 95% نے کہا یہاں پہ ہم جو ایکسپورٹ 95% نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو میڈم جو پوٹینشیل ملک ہے نا جس سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں پڑوس ممالک کا، اگر باہر یو ایس کے اندر 10 دوا لکھی جاتی ہے تو 9 جنیرک ہوتی ہے، اور 9 جنیرک میں 6 پڑوس کے ممالک کی ہوتی ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کہاں رہ گئے، پہلے ایسا نہیں تھا۔ انفلوئنس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم اچھا کیوں ایکسپورٹ نہیں ہو رہی؟ کیونکہ وہ ریکوائر کرتے ہیں کوالٹی، سیفٹی۔ اف وی ہیو واٹس دا ہارم کہ ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکیں؟ ہو پریونٹ اس؟ فرسٹ تو یہ ہو گئی۔ سیکنڈ بات میڈم آپ نے کہی کہ پرائس جو ہے وہ من مانی قیمت نہیں ہوتی۔ اگر یہ من مانی قیمت نہیں تھی تو پھر یہ مسٹر عمران خان نے کس کو کہا تھا کہ جی پکڑیں گے؟ کس کو کہا تھا وہ میڈم وہ فردوسہ شیخ عوان نے کہ جی ہم پکڑیں گے اور پیسہ نکالیں گے، کورٹ لے کے جائیں گے؟ کہ کس نے، عامر کیانی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ظفر مرزا صاحب کیوں لائے گئے تھے یہاں پر؟ کس میکینزم کے تھرو ڈریپ کام کر رہا ہے؟ کیا مانیٹرنگ ہوتی ہے؟ ادویات کی قیمتوں میں کیسے اضافہ کیا جاتا ہے؟ اور جیسے توقیر صاحب فرما رہے ہیں کہ پچھلے کئی برس سے اضافہ نہیں کیا گیا، تو کیا ایسی ہی حقیقت ہے یا اس کے پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں؟ اتنے سادہ ہیں میر، جس کے ہوئے سبب بیمار اسی اطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس چند نمک کی آڑ میں آپ گوشت کی قیمت بڑھا دیں۔ نمک تو سال میں استعمال کریں گے 1 کلو، گوشت پورے سال میں استعمال کریں گے منوں، تو آپ کہیں گے کہ جی ایک 50% نمک بڑھایا گیا، 50% گوشت بڑھایا گیا، پھر نمک کم تھا۔ یہ جو 94 ادویہ ہیں ان کی لسٹ شائع نہیں ہوئی۔ اگر شفافیت تھی تو لسٹ شائع کر دیتے اس کی، اگر شفافیت اوپننس تھا تو بتا دیتے کون سی دوا ہے۔ اچھا ہم پوچھنا نہیں چاہیں ایز اے ریگولیٹر گورنمنٹ، کمپنی کی مجال کیسے ہوئی دوا بند کرنے کی بغیر بتائے؟ شارٹ کیسے کر دی؟ جو لوگ مرے اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اور ہم کیا پوچھنا نہیں چاہیں گے کہ پڑوس کے ممالک میں کیوں دستیاب ہے اگر یہاں دستیاب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا آئیے، ہو سکتا ہے کہ ڈرگ کی وائبلٹی نہیں بنتی ہو، میں کہہ رہا ہوں 1 روپے کی دوا کو آپ 200 روپے کی کر دیجیے اگر وائبلٹی نہیں بنتی ہے، مریض کو دوا پہنچائیے، مگر دوسری طرف ذرا ان معاملات کے جواب دے دیجیے۔ ایک ہی دوا جو ایک کمپنی انہی ایسوسیشن کے بھائی کی ہے، فرض کر لیجیے اس کمپنی کا نام اے ہے، وہ دوا بیچتی ہے 20 روپے کی، مارکیٹر کو 20 روپے کا دیتی ہے۔ دوسری کمپنی وہ بھی انہی ایسوسیشن کی بھائی ہے، وہ بھی پڑوس میں بیٹھتی ہے، وہ بھی گورنمنٹ سے نیگوشیٹ کرتی ہے، وہ بیچتی ہے 100 روپے کی۔ کون جواب دے گا اس کا؟ آئیے دوسری طرف چلتے ہیں، وہی مٹیریل، وہی سپلائر، وہی ملک جہاں سے آپ اے پی آئی خریدتے ہیں، آپ خریدتے ہیں 20 روپے کلو، کمپنی اے، کمپنی بی خریدتی ہے 100 روپے کلو، یہ 80 روپے کیوں باہر جا رہے ہیں؟ یہ ہیں معاملات۔ آپ کے سامنے بہت سارے معاملات ہیں، میں بہت آسانی سے کہوں فارماسیوٹیکل کمپنی بہت مشکل میں ہے۔ پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی نے 12% گروتھ کیا ہے۔ دیکھیں یہ آپس میں نیکسس ہے سارے فارماسیوٹیکلز کا، ڈاکٹرز کا اور باقی سارے لوگوں کا، یہ مل ملا کے لوگوں کو ادویات مہنگی بیچتے ہیں اور اس میں ڈریپ بھی شامل ہے۔ میں ڈریپ کو مائنس تو نہیں کر سکتے نا عبید صاحب؟ نہیں، بالکل الگ نہیں کر سکتا۔ ڈریپ یقیناً اس کنویں کا حصہ ہے جس کنویں میں گندگی گری ہوئی ہے۔ اس کنویں سے آپ کبھی منسٹر کے نام پہ پانی نکال کے پھینک دیجئے، کبھی دوسرے منسٹر کے نام پہ دوسرا پانی نکال کے پھینک دیجئے، لیکن گندگی کا جو سسٹم از کلینز۔ دیکھیے کمپنی کو ہم فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم پہنچے ہوئے عوام کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جو کہ نہیں ہوا۔ یقیناً پاکستان کی دوا آج امریکہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے پاکستان کی دواؤں کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے عوام کو۔ لیکن ہمارا فارماسیوٹیکل کہتا ہے توقیر صاحب کہ آپ کے پاس بیسٹ
اس وقت سالٹ پر پروڈکشن ہو رہی ہے. ایسا سالٹ پوری دنیا میں نہیں ہے. انڈیا سے کوئی دوا ویسے ہی اللہ ماشاءاللہ آتی ہے, لیکن کیا واقعی ہم بہت ہی سفیشینٹ ہیں؟ میں نے آج کچھ ممالک کے نام نکالے تو اس میں یوگانڈا اور یہاں وہاں تو ہم شاید بیچتے ہیں, لیکن کوئی پرائم لسٹ مجھے بتائیے کہ جہاں جہاں پاکستان اپنی ادویات کو بیرون ملک بھیجتا ہو. دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت بہت ساری کنٹریز میں اپنی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور دیٹ بزنس از انکریزنگ. اچھا. اور لائک سری لنکا ہے, افغانستان ہے, ویتنام ہے, فلپینز ہیں. دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ پاکستان کی دوائیاں جو ہیں وی کمپیٹ ویری افیکٹولی ود یو نو نیبرنگ کنٹریز ایز ویل. اچھا, ایسا تو نہیں ہوتا, قطع کلامی کی معافی دیجیے گا, کہ یہاں پر لوگ مرتے رہ جائیں, آپ نے ایکسپورٹ بڑھا دی اپنی؟ دیکھیں 95% جو یہاں کی نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, یہ 95 سے 97% تک جو ملک کی ضرورت ہے دوائیوں کو وہ ماشاءاللہ پورا کر رہی ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ریبیز کی ویکسین یہاں نہیں ہے. نہیں, ایک سیکنڈ مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں جو تقریباً 70% اس وقت جو ٹوٹل فارماسیوٹیکل مارکیٹ 400 بلین کی ہے, اس کا 70% جو ہے وہ نیشنل کمپنیز جو یہاں لوکل کمپنیز ہیں وہ ضروریات کیٹر کر رہی ہیں, اور آج سے 15 سال پہلے یہ وائس ورسا تھا. اچھا, پھر یہ کہ تو لائسنس تو سر یہاں دھڑا دھڑ بڑھتے ہیں. اب میں لائسنس والی چیز پہ تو نہیں آنا چاہتی کہ اس کے ایس او پیز کیا ہیں.